السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا کیا حقوق ہیں۔ یاد رکھیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کے یہ حق ہیں کہ ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی باتوں کو مانے، اسی طرح سے اس کا ادب کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی دل جوئی اور رضا جوئی کا پورا خیال کرے، اس کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی نہ کرے، اس کی وسعت اور اس کی حیثیت اور گنجائش سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرے۔ اسی طرح سے اپنی ذات کے سلسلے میں اس کے حق میں ہرگز کوئی خیانت نہ کرے۔ اس لفظ کا جو میں نے جملہ بولا اس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے حق میں کوئی خیانت نہ کرے، یعنی کسی غیر مرد سے چکر نہ چلائے، اس کا جو مال ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی خرچ نہ کرے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راستے میں بھی یعنی دین کے کاموں میں بھی شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر شوہر کے مال میں سے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نے صدقہ کر دیا تو وہ صدقہ ادا ہی نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا اور اس عورت کی پکڑ ہوگی۔ بظاہر وہ نیک کام کر رہی ہے مگر اس کی بنیاد غلط رکھی جا رہی ہے، دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے کر خرچ کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ادا ہی نہیں ہوگا، اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر کے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے۔ اگر شوہر کسی بات پر ڈانٹ دے، ڈپٹ دے تو اسے ترکی بترکی جواب نہ دے، اسے موزوری نہ کرے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے۔ چاہے شوہر ناحق پر ہو پھر بھی خاموشی اختیار کر لے اور پھر کوئی موقع دیکھ کر اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، آپ نے مجھے غلط ڈانٹا، آپ نے مجھے جو الٹا سیدھا کہا یہ آپ نے غلط کہا ہے، ایسا نہیں تھا بلکہ بات اصل میں یہ تھی، تاکہ شوہر کا دل بھی صاف ہو جائے۔ اسی طرح سے شوہر کے اوپر بیوی کے حق یہ ہیں کہ بیوی کی زندگی گزارنے کے تمام ضروری اخراجات کا انتظام کرے، نان نفقے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کے لیے چھوٹے موٹے مکان کا انتظام کرے، چاہے وہ مکان اپنا ہو، ذاتی ہو یا وہ مکان کرائے کا ہو، لیکن بہرحال اس کے لیے مکان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو فٹ پاتھ پر یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح سے کپڑے وغیرہ دینا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرے۔ اسی طرح سے شوہر کا بیوی کے ساتھ رات گزارنا یہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، یعنی رات کسی اور کے ساتھ نہ گزارے بلکہ بیوی کے ساتھ رات گزارے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی شوہروں کو حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوبی سے گزران کریں، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آئیں، خوش اخلاقی برتیں۔ اسی طرح سے نان نفقے کی خبر گیری کریں، اسی طرح سے ان کے ساتھ دل جوئی اور ہمدردی کریں، معروف طریقے کے مطابق ان کے ساتھ رہنا سہنا کریں، یعنی جس طرح سے سماج میں رہنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اسی طرح سے کریں۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم کیا کہ ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ اور جب تم کپڑا پہنو تو ان کو بھی پہناؤ اور ان کے چہروں پر نہ مارو اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو، اور جب ناراضگی ظاہر کرنے کی ضرورت ہو تو گھر ہی میں چارپائی یا کمرہ الگ کر لو، تو گھر ہی میں چارپائی یا کمرہ بدل کر رہو لیکن باہر مت جاؤ۔ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو گھر کے اندر ہی کرو، گھر کے اندر ہی رہو، بستر الگ کر لو، چارپائی الگ کر لو، کمرہ الگ کر لو، کچھ بھی الگ کر لو، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ناراض ہونے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد تم گھر سے ناراض ہو کر چلے جاؤ تو بیوی بعد میں کیا معلوم کہ کیا کرے، کیا ہو جائے، سو باتیں ہیں۔ اس لیے ناراضگی کا اظہار بھی گھر میں رہ کر ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ شوہر بھی اور بیوی بھی ان کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔